بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رزق میں برکت کے جو اسباب قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں اس میں ایک اہم سبب ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اور اگر ہم ویسے بھی تھوڑا سا غور کریں کہ جب کوئی ملازم اپنے مالک کی باس کی بات کو اچھی طریقے سے مانتا ہے، ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھاتا ہے، وقت پر کام کرتا ہے، تو بس اوقات مالک کے دل میں اتنی ہمدردی آ جاتی ہے کہ وہ مہینے کے آخر میں سیلری کے ساتھ مزید کچھ انعام، مزید کچھ گفٹ بھی دیتا ہے، وہ صرف اس بنیاد پر کہ اس نے میری بات کو مانا، میرے کام کو پورا کیا، ذمہ داری اچھی طریقے سے نبھائی، پوری کی، تو اس وجہ سے وہ اس کو سیلری سے اور زیادہ کچھ دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہم سب اس بات کا یقین رکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ هو الرزاق، کہ اللہ پاک کی ذات وہ رزق دینے والی ذات ہے۔ ساری دنیا میں سارے انسانوں کو، سارے حیوانات کو، سارے جاندار کو رزق دے رہا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں جب ہم اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کی اطاعت گزاری کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو اللہ پاک بھی ہمارے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی عطا فرمائیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4107، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے بنی آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، یعنی عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤ، تو میں کیا کروں گا، تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی، بے روزگاری، مہنگائی، فقر و فاقہ، ان سب کو ختم کر دوں گا۔ یعنی جب بندہ اللہ کی اطاعت گزاری کرے گا، نیک اعمال کرے گا، فرما برداری کرے گا، تو گویا کہ اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کو اسی روایت کے اگلے حصے میں بیان کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی میرے عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارے سینے کو مشغولیات سے، مصروفیات سے بھر دوں گا، اور دوسرا تمہاری بے روزگاری، محتاجی اور مہنگائی یہ ختم نہیں کروں گا۔ تو اب دیکھیں یہ ہمارے ساتھ بالکل پیش آ رہا ہے کہ ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک بھی جاب کرتا ہے، پھر پارٹ ٹائم بھی جاب کرتا ہے، اور سیٹرڈے سنڈے بھی کسی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن مصروفیات، مشغولیات، بے روزگاری، اخراجات اتنے زیادہ کہ مسائل حل ہو کے نہیں دے رہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے مستدرک حاکم کی، حدیث نمبر ہے 7657، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں رات کو ان پر بارش برساؤں اور دن کو ان پر سورج طلوع کروں اور ان کو کبھی بجلی کی آواز بھی نہ سناؤں۔ اس روایت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور فرما برداری کرنے پر 3 انعامات کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ اللہ عز و جل رحمتوں کی بارشیں برسائیں گے جس سے فصلیں، کھیت، پھل وغیرہ سب اچھے ہوں گے۔ دوسرا انعام یہ ہوگا کہ سورج طلوع ہوگا، جو باغات، سبزیاں اور پھلوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو بس اوقات کھیت خراب ہو جاتے ہیں، پھلوں میں ذائقہ نہیں رہتا، خوشبو نہیں رہتی، تو لوگوں کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، مال بکتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسرا انعام کیا ہے کہ اللہ بجلی کی تباہی سے حفاظت فرمائیں گے۔ کتنا دیکھنے میں آتا ہے کہ آسمانی بجلی گری، پوری فیکٹری کو تباہ کر دیا، گھر بار کو تباہ کر دیا، اور حادثاتی طور پر اتنا سخت مالی نقصان ہو جاتا ہے بس اوقات کے جس کی تلافی بہت مشکل ہوتی ہے، پورے شہر کو اور ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ بجلی کی تباہی سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو لہٰذا ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ صرف اللہ کی اطاعت گزاری کرے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس سے بھی رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔